باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت والجماعت کو سدا شاد و آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نیک باتوں پر عمل کرنا ہم سب کا کام ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود السلام کے بعد معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالیٰ بزم علماء نے حضرت مجد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہونے والی ہفتہ وار درس تصوف کی آج کی اس تربیتی نشست میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ دعا ہے پاک پروردگار عالم سے کہ جن نیک مقاصد کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی وہ تمام تر برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، یعنی پہلے ہم سیکھنے والے بنیں اور پھر سکھانے والے، تو اس نیت کے ساتھ دین کو سیکھنا کہ ہم اس کو آگے منتقل کریں گے، تو اس نیت کے ساتھ جو دین کی بات کو سنیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے، وہ شاد و آباد رہے جس نے میری بات سنی اور سن کر اسی طرح اس کو دوسرے لوگوں تک یا آگے پہنچایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی خاص دعا ہے، اور آپ نے اس میں کمال مہربانی یہ فرمائی کہ جب آپ نے یہ دعا دی نا، دعا ارشاد فرمائی، تو کمال خاص جو اس فقیر نے عرض کیا کہ مہربانی یہ فرمائی کہ آپ نے اس کو لوگوں کے طبقات میں تقسیم نہیں فرمایا۔ طبقات میں تقسیم سے مراد یہ ہے کہ علمی طبقات میں اس کو تقسیم نہیں فرمایا کہ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے یا یہ دعا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدہ پہلے دین کا سارا علم حاصل کریں، اور پھر وہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر ان کے پاس سند بھی ہو، فارغ التحصیل جسے ہونا کہتے ہیں، وہ کسی ادارے سے، کسی مستند ادارے سے فارغ التحصیل ہوں، یعنی وہ علمی جو کمالات ہوتے ہیں وہ اس کو حاصل ہوں، تو اس کے بعد پھر یہ جب میری بات آگے بڑھائے گا تو پھر وہ اس کا میری دعا میں اس کا حصہ شامل ہوگا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کرم فرمایا، اور اس میں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حکیم الامت کا جو، یہ تو فقیر کہتا ہے کہ حکیم الامت کا جو یہ جو معنی ہے اس کا اور مفہوم ہے
یا یوں کہہ لو کہ یہ جو منصب ہے حکیم الامت کا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی پر فٹ بیٹھتا ہی نہیں، حکیم الامت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی حکمتیں ہیں آپ کی کہ حکیم، آپ کسی جو آپ کے علاج کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ انہیں حکیم کہتے ہو، تو حکیم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوا تو دیتا ہے آپ کے مرض کی، جو قابل حکیم ہوگا، جو قابل حکیم ہے وہ آپ کو جب دوا دیتا ہے تو اس دوا میں اس کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ کیا اس نے اس کو پراپر طریقے سے سیکھا ہے، یہ سب کیا ہے؟ وہ دوا کے معاملات تو اپنی جگہ ہیں، وہ کتب میں بھری کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی بھی آدمی دیکھ کے وہاں سے ان کو اخذ کر کے ایک نسخہ بنا سکتا ہے، نسخہ تو بنا لے گا، لیکن اس کے پاس اس علم کی جو حکمت ہے وہ اس آدمی کے پاس نہیں ہوگی۔ اور وہ حکمت کیا ہے کہ حکمہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ انسان کا جب علاج کرتے ہیں، کسی بندے کا علاج کرتے ہیں، تو وہ 4 عوامل پہ کرتے ہیں، 4 عناصر کو سامنے رکھ کے پھر کرتے ہیں، جو آپ کی طبیعت میں شامل، جو پچھلے درسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا جو جسم ہے وہ 4 عناصر سے مرکب ہے، 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے پھر وہ اس حکمت کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر موسموں کو دیکھتے ہیں، یہ بخار کس موسم کا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر وہ گئے اور انہوں نے دوا کی پڑیا بنا کے آپ کو دے دی، اب ٹائم بھی لوگوں کے پاس نہیں نا اصل میں۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، حکیموں کی ایک حکمت پہلے یہ ہوتی تھی کہ دوا دینے سے پہلے وہ پیٹ صاف کرتے تھے، یعنی آپ کا معدہ جو ہے وہ کلیئر کرنا۔ آدھی بیماری تو ایسے ہی نکل جاتی ہے، جب آدمی کا نظام ہضم درست ہوتا ہے، وہ معدے کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ جلاب دیتے تھے، جلاب دیا اور 2 دن کے بعد آنا، پھر وہ پراپر طریقے سے دیکھ کے، اس کی نبض دیکھ کے، پھر اس کی کیفیات دیکھ کے، پھر یعنی یہ ساری باتیں اس کی حکمت میں شامل ہوتی ہیں۔ دوا تو وہ آج جیسے چل رہا ہے، گئے اور انہوں نے دوا بنائی، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، یہ رہ جاؤ۔ تو اب وہ حکمتیں جو ہے نا، علم تو ہے پر حکمت ناپید ہوتی جا رہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جس طرح معلم انسانیت ہیں، اس طرح آپ حکیم الامت، بلکہ یہاں تو حکیم الانسانیت ہی کہنا بہتر ہوگا، کیونکہ آپ پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ظاہر اور باطن کے علاج فرمانے والے ہیں، جس طرح آپ نے سنا پچھلے درسوں میں کہ وہ یزکیہم، وہ یزکیہم سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ بہت اچھا لفظ لیں نا، ورڈ لیں، تو کیا ہے، پاک کرنے والے، یزکیہم، صفائی کرنے والے۔ جس طرح ایک حکیم جسم کی، مادی جسم کی، معدے کی صفائی پہلے کرتا ہے اور پھر اصل دوا دی جاتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یزکیم، اللہ فرماتے ہیں یزکیم، وہ تمہارے یزکی ہیں، تمہیں صاف کرنے والے ہیں، تمہیں پاک کرنے والے ہیں۔ وہ جن باتوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم از خود اس سے پاکی حاصل کر لیں، ہم ایسے مریض ہیں کہ ہم وہ علاج از خود نہیں کر سکتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں کا علاج فرمانے والے ہیں، ان بیماریوں سے ہمیں پاک کرنے والے ہیں جو ہماری روحانی اور باطنی بیماریاں ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی صحبت سے فیض یافتہ ہوتے تھے،
تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ یہ ایسی نایاب نعمت اب نہیں، اس لیے نایاب وہ وہیں تک کلوز ہو گئی۔ تو ایسی نایاب نعمت تھی جس کو ملی وہ صحابی کہلایا، وہ نعمت جس کو ملی وہ صحابی کہلایا۔ اور کیسے کہ اب اس کے پاس ضرور نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ آپ نے اتنے عرصے تک یہ نمازیں پڑھنی ہیں، تو پھر آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، تو آپ نے ایک حج عمرہ بھی کرنا ہوگا، تو پھر آپ لفظ صحابیت کے شرف سے مشرف ہوں گے۔ نہیں، ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ ادھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اگلے لمحے ان کی موت واقع ہو گئی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز، ایک فرض بھی ادا نہیں کیا، نافل تو کوئی تو الگ بات ہے، ایک فرض بھی ادا نہیں کیا، بس ادھر اسلام قبول کیا اور اگلے لمحوں میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو وہ بھی صحابی رسول کے وہ جو لمحے بھر کی صحبت تھی، سرکار نے کلمہ پڑھایا اور کچھ لمحوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں جو صحبت اٹھائی، اس سے وہ صحابی رسول کہلائے، اور جن کو موقع ملے، مواقع ملے پھر زندگی گزارنے کے، تو ان کا پھر باقاعدہ پھر وہ ایک تزکیے کے حوالے سے معاملہ تھے۔ تو اب وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہا، لیکن دوسرے معنوں میں اس طرح ہمارے بعض علماء کہتے ہیں، اور بات بھی درست ہے، کہ یہ دور بھی رسول اللہ کا دور ہے۔ کیوں کہ اب کو آگے نبی تو کوئی نہیں ہے، تو قیامت تک دور یہ رسول اللہ کا دور ہے۔ حضور علیہ السلام ہی کی شریعت، کوئی کہے گا جی وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی نبیوں میں، ہاں بالکل آئیں گے، لیکن وہ اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، آقا علیہ السلام کی شریعت ہی پر کام کریں گے۔ تو یہ ماہ مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کا مہینہ بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اکثر ہی فقیر محفلوں میں آپ سے عرض کر رہا ہے کہ اس میں درود السلام کی کثرت کریں، کہ اس ماہ مبارک میں درود السلام کی کثرت سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں، جتنا ہو سکے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کیا کریں۔